أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فصل لربك وانحر وقال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب۔ پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اور جو کوئی اللہ تبارک و تعالی کے شعائر کی، اس کی نشانیوں کی اور اس کی علامات کی تعظیم کرتا ہے، یقیناً یہ دلوں کا تقوی ہے، یہ دلوں کے تقوی کی اور متقی اور پرہیزگار ہونے کی نشانی ہے۔ حضرات، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم دل کی گہرائیوں سے اور بڑی ہی پرزور طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، جس نے امن کی حالت میں، صحت کی حالت میں، عافیت کی حالت میں ہمیں ایک بار پھر خوشی کا موقع عطا فرمایا ہے اور عید الاضحیٰ پڑھنے کی سعادت بخشی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ حضرات، دوسری بات یہ ہے کہ آج کے دن کا سب سے زیادہ محبوب عمل اور اللہ تعالیٰ کو سب سے پیارا عمل وہ قربانی کا ہے، اور یہ قربانی کرنا، جانور خریدنا، اچھے پیسے لگانا اور پھر جانور کو اچھا کھلانا اور پلانا اور اس کو موٹا تازہ کرنا، جب وہ دل کو بھلا لگنے لگے، اچھا لگنے لگے، انسان اپنے جانور کے ساتھ مانوس ہو جائے، اس سے پیار کرنے لگے اور وہ بچوں کو بہت ہی بھلا معلوم ہونے لگے، اس کے بعد اس کی گردن پہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے چھری چلا دینا، یقیناً یہی اللہ تعالیٰ کی شعائر کی تعظیم ہے، یہی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ عبادت ہے۔ لہذا یہ کام بہت ہی عظمت والا ہے کہ جانور کو خریدا جائے، اسے کھلایا جائے، اسے پلایا جائے، اور پھر جب وہ محبوب ہو جائے تو محبوب مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دیا جائے۔ قرآن مجید کا بھی ارشاد ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اگر نیکی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنا محبوب مال اللہ کے راستے میں قربان کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوشت نہیں جاتا، یہ خون نہیں جاتا، ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن تم سے تقوی جاتا ہے، دلوں کا جو اخلاص ہے، دلوں کی جو رغبت ہے اللہ تعالیٰ کی جانب، دلوں کا جو میلان ہے، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں۔ نہ اللہ تعالیٰ تمہارے جانوروں کو دیکھتے ہیں، نہ تمہاری چھریوں کو دیکھتے ہیں، نہ تمہارے پیسے کو دیکھتے ہیں، اصل تو دل کو دیکھتے ہیں کہ انسان کے دل میں جو ہے وہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک دن میں عید کی نماز ادا کرنے کے بعد سب سے پہلا کام جو کرتے تھے وہ یہی کرتے تھے کہ اپنے جانور کو اللہ کے راستے میں جو ہے وہ ذبح کرتے۔ تو لہٰذا عید کی نماز کے بعد جانور کو جو ہے وہ ذبح کرنا چاہیے، جانور کو قبلہ رخ لٹایا جائے اور اپنی چھری کو اچھے طریقے سے تیز کر لیا جائے۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبِيحَ یا فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، لوگوں جب تم جانور کو ذبح کرنے لگو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ اسلام ہر چیز کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، اپنے جانوروں کے ساتھ بھی جو ہے وہ اچھا سلوک کرو۔ وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، لوگوں کسی موذی جانور کو قتل کرنا ہے اسے بھی اچھے طریقے سے قتل کرو، اور اگر اپنے جانور کو ذبح کرنا ہے تو اسے بھی اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی چھری کو اچھے طریقے سے تیز کر لے، اپنے ذبیحے کو آرام پہنچائے، قبلہ رخ لٹا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گردن پہ یا اس کے پہلو پہ پاؤں رکھ کر اس کی گردن پکڑ کر جو ہے بسم اللہ اللہ اکبر اللہم لک و منک، یا اللہ یہ تیرے لیے ہے اور یہ جانور بھی تیری طرف سے ہی ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، اللہم لک و منک اللہم تقبل منی و من اہلی، یا اللہ میری طرف سے قبول کر لے، میرے خاندان والوں کی طرف سے قبول کر لے۔ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں یکسو ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا، دائیں بائیں آگے پیچھے جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں ان سے میں نے کنارہ کشی اختیار کر لی، میں نے ان کو چھوڑ دیا،
صرف ایک اللہ کی طرف یکسو ہو کر جو ہے وہ میں یہ جانور قربان کر رہا ہوں، اللہ کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ذات جو ہے وہ برابری کرنے والی اور شرک کرنے والی نہیں۔ یہ ساری دعا پڑھی جا سکتی ہے، اگر نہ کسی کو یاد رہے تو بسم اللہ اللہ اکبر اتنا ہی پڑھ لیا جائے اور پڑھ کر جو ہے وہ ذبح کر دیا جائے، انشاءاللہ جانور جو ہے وہ ذبح ہو جائے گا اللہ کے نام پہ، اور اللہ تعالیٰ اس کو جانور کو جو ہے وہ قبول فرما لے گا۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، یہ مسئلہ آپ نے سن رکھا ہے کہ جانوروں کا 4 عیوب مین ہیں جن سے پاک ہونا ضروری ہے۔ لنگڑا نہ ہو، کانا نہ ہو، اسی طریقے سے بیمار نہ ہو، اور کمزور اور لاغر جانور نہ ہو۔ یہ مین جو ہے وہ عیوب ہیں جن کی بنا پر قربانی نہیں ہوتی۔ کان بہت زیادہ پھٹا نہ ہو، چرا ہوا نہ ہو، بہت زیادہ سوراخ نہ ہو، سینگ آدھا یا آدھے سے زیادہ جو ہے وہ ٹوٹا ہوا نہ ہو۔ یہ چیزیں جو ہے وہ نمایاں طور پہ شریعت نے کہا دیکھنی چاہیے، لیکن جیسے جانور کے اندر شرطیں لگائی گئی ہیں، اسی طرح قربانی دینے والے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی۔ آپ نے وہ قصہ سن رکھا ہے حابیل اور قابیل کا، ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ سب لوگوں کی قربانیاں قبول بھی نہیں ہوتی اور سب کی ریجیکٹ بھی نہیں ہوتی۔ قبول کن کی ہوتی ہیں؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تبارک و تعالی متقین سے قربانی کو قبول کرتے ہیں۔ متقین یعنی بندہ بھی لولا لنگڑا نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی کانا نہیں ہونا چاہیے، سود خور نہ ہو، رشوت خور نہ ہو، بہن بھائیوں کی جائیداد پہ ناجائز ظلم کر کے قبضہ کرنے والا نہ ہو، حرام کھانے والا نہ ہو، بے نماز نہ ہو، لوگوں کے اوپر ظلم اور زیادتی کرنے والا نہ ہو۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تبارک و تعالی متقین اور پرہیزگاروں سے قبول کرتے۔ ان اللہ یحب العبد التقی النقی الخفی، اصل میں فرمایا اللہ تبارک و تعالی اپنے ایسے بندے کو پسند کرتے ہیں جو کیا ہے؟ پاک صاف ہے، متقی ہے اور پوشیدہ رہنے والا ہے، اپنا آپ نمایاں نہیں کرتا، ظاہر نہیں کرتا، بلکہ اللہ کے لیے سارے کام جو ہے وہ کرتا ہے۔ ایسے بندوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی جو ہے وہ قبول کرتے ہیں۔ تیسری بات، قربانی اخلاص کا نام ہے، دکھلاوے کا نام نہیں ہے، ریاکاری کا نام نہیں ہے کہ میں نے سب سے مہنگا جانور خریدا، میرا جانور سب سے بڑا ہے، میرا جانور سب سے موٹا تازہ اور خوبصورت ہے۔ بازاروں میں اس مقصد کے لیے چکر لگانا کہ لوگ دیکھیں اور کہیں ماشاءاللہ فلاں چودھری صاحب کی قربانی، فلاں حاجی صاحب کی قربانی، کیا بات ہے، ان جیسی تو قربانی کسی نے خریدی۔ ایسی قربانی اللہ معاف فرمائے انسان کے منہ کے اوپر مار دی جاتی، بلکہ یہ جانور نیکی کا باعث نہیں بلکہ انسان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ آپ اس حدیث کو بھی جانتے ہیں، یہ تو جانور کی گردن پہ چھری چلانا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تو اپنی گردن پہ بھی چھری چلائے، اگر اپنے آپ کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دے اور تیرے دل میں ریاکاری ہو، لوگ کہیں یہ سپاہ سالار ہے، یہ جرنیل ہے، یہ کمانڈر ہے، یہ بہت بڑا بہادر ہے، یہ بہت زیادہ آگے بڑھ کر جو ہے وہ لڑائی لڑنے والا ہے، فرمایا 3 بندے سب سے پہلے ان کے ذریعے سے میں جہنم کی آگ کو بھڑکاؤں گا۔ ان میں سے ایک آدمی وہی ہے جو اپنی گردن پہ اللہ کے لیے چھری چلا دیتا ہے، ظاہری طور پر کہتا ہے میں نے اللہ کے لیے چلائی، لیکن حقیقت میں لوگوں سے داد وصول کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا میں اس کے بھی خون کی کوئی قدر و قیمت نہیں ڈالتا، اس کا کوئی مول ہی نہیں لگاتا، اس کو بھی اس کے منہ پہ مار دیتا ہوں، اور اسی طریقے سے ایسے جانور کو بھی اس کے منہ پہ مار دیتا ہوں جو دکھلاوے کے لیے کرتا ہے۔ اس لیے ریاکاری سے بچتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ اپنے جانوروں کو ذبح کرنا چاہیے۔ چوتھی اور آخری بات، آپ یہ جانتے ہیں قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں قربانی کرنے کا طریقہ سکھلایا، ہمیں بتلایا لوگوں قربانی کہتے کس کو ہیں، قربانی کا ہمیں فلسفہ سمجھایا، قربانی کی منطق کیا ہے، قربانی کا مقصد کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آپ جانتے ہیں سب سے پہلے اپنے باپ سے ٹکرا، ابا یہ تو بتوں کی پوجا کرتا ہے، ان کو چھوڑ۔ باپ کہتا میرے معبودوں کا دشمن ہے، یہاں سے نکل جا، میں تجھے رجم کر دوں گا، وَاحْجُرْنِي مَلِيًّا، مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ نہیں تو میں تجھے جو ہے وہ رجم کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی قربانی، ابا جان سلام علیکم، اگر مجھے یہاں رہنے کی اجازت نہیں، میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، میں جا رہا ہوں۔ دوسرے نمبر پر بادشاہ سے ٹکر لی، ظالم بادشاہ نمرود،
उसके साथ मुनाजरा किया, उसके साथ जो है वो मुखालफत की और घबराए नहीं। मेरी जान जाती है चला जाए, मेरा माल जाता है चला जाए, मेरा खानदान जाता है चला जाए, उससे टक्कर लेकर अपना सब कुछ जो है वो कुर्बान कर दिया। तीसरे नंबर पर कौम से टक्कर ली और उनके माबूदों को पाश पाश कर दिया। अकेला आदमी है और जाकर बुतों के टुकड़े कर दिए, माबूदों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कहा आग जलाओ, इसको आग में फेंक दो। इतनी बड़ी आग के इंसान उसका तसव्वुर नहीं कर सकता। अजीबो गरीब जो है वो तफसीरी रिवायात मौजूद हैं कि इतनी ऊंची आग जलाई गई और हत्ता कि उनको मिंजनीक तोप के जरिए उस आग में फेंका गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम घबराए, मेरी जान जाती है, अल्लाह के लिए चली जाए, कोई मसला नहीं। ये भी आग में फेंकना भी बर्दाश्त कर लिया, किसके लिए? अल्लाह की रजा के साथ। फिर एक और मरहला आया, इब्राहिम जाओ अपने बीवी बच्चों को बेआबो गया जंगल जो है वहां पे छोड़ा, सहरा में छोड़ दो। या अल्लाह तेरा हुक्म है? जी हाँ। या अल्लाह हाजिर। बीवी बच्चों को छोड़ दिया। पूछा नहीं, या अल्लाह यहाँ तो कोई दरख्त ही नहीं है, यहाँ तो पानी नहीं है, यहाँ तो खाना ही नहीं है, यहाँ तो कोई रिश्तेदार, कोई कुंबा कबीला, कोई दोस्त अहबाब नहीं, कहाँ छोड़ दूं? कहा या अल्लाह तेरा हुक्म है, सर तस्लीम खम है, बीवी बच्चों को छोड़ दिया। पांचवें नंबर पर जब बेटा खूबसूरत नौजवान बड़ा हो गया, अकलौता बेटा, भागना फिरना शुरू कर दिया, कहा इब्राहिम अपने बेटे की गर्दन पे छुरी चला। इब्राहिम अलैहिस्सलाम सी नहीं की, या अल्लाह बढ़ापे में जाकर बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे बच्चा अता किया है, अब बच्चा मिला है तो जब वो नौजवान हुआ है तो तू कहता उसको दबा कर दे। या अल्लाह मुझसे कौन सी गलती हो गई है, मैंने कौन सा तेरा हुक्म नहीं माना? नहीं, कोई एतराज नहीं किया। हमारी तरह का होता तो शायद 100 एतराज करता, या अल्लाह तू क्या कर रहा है? लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है उन्होंने अपने बेटे को तैयार किया। इस्माइल अलैहिस्सलाम भी तैयार हो गए, छुरी भी तेज कर ली, गर्दन के ऊपर छुरी रख। आहा, वो क्या नजारा होगा! आसमान देख रहा होगा कि आज क्या होने लगा है, जमीन साकित है, इब्राहिम अपने बेटे को दबा कर देंगे। फरिश्ते भी अपने दांतों में, अपने होंठों में उंगलियां चबाकर जो है वो बैठे होंगे और देख रहे होंगे अल्लाह ने आज इब्राहिम को क्या हुक्म दे दिया है। क्या बेटे भी दबा दिए जाते हैं? क्या इंसान इतनी बड़ी कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हो जाता है? कुर्बान जाइए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्रों पे करोड़ों रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए, तैयार हो गए, छुरी चला दी। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा छुरी रुक जा, ज़बा नहीं होना, जन्नत से दुम्बा भेजा, वो दुम्बा जो है वो ज़बा कर दिया। अल्लाह ताला फरमाते मुझे इब्राहिम तेरा बेटा नहीं चाहिए, तेरा खानदान नहीं चाहिए, तेरा मालो दौलत नहीं चाहिए, मैं तो दिल देखना चाहता, मेरी आवाज पे तू लब्बैक कहता है या नहीं कहता है। यही जज्बा, यही जज्बा अगर हमारे अंदर पैदा हो गया, हमारी कुर्बानी कबूल। यही फलसफा है कुर्बानी का, यही मंतक है कुर्बानी की कि अगर इंसान अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला जो है वो राजी हो जाए। जब अल्लाह का हुक्म आ जाए, उसके रसूल का हुक्म आ जाए, इंसान सर तस्लीम खम कर दे, नहीं जी मौलवी साहब ऐसे नहीं हो सकता, यूं नहीं हो सकता, चलो इस मौलवी ने फतवा नहीं दिया, दूसरे के पास चलो, उससे पूछो, शायद कोई रास्ता निकला, शायद कोई तरीका निकला। नहीं, मेरे रब का जब हुक्म आ गया, मेरे रसूल का जब हुक्म आ गया, सर तस्लीम खम कर दो। नमाज का वक्त आ जाए, दुनियादारी छोड़ दीजिए, कारोबार छोड़ दीजिए, फंक्शन छोड़ दीजिए, अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हो जाइए। हलाल और हराम का मसला आ जाए, हराम को छोड़ दीजिए। लाखों रुपए हों, करोड़ों रुपए हों, अरबों रुपए हों, सूद का मामला है, जान जाती है, खरबों की जायदाद छोड़ दो। कहा नहीं, मेरे रब का हुक्म है, ये हराम है, सारी दुनिया की वादियां हराम का माल मिलके आ जाए, उसमें से एक पाई लेना भी मेरे लिए हलाल नहीं है। उसको पांव की नोक से जो है वो ठकरा डाले। इसी तरीके से जुल्म और ज्यादती का मामला है, किसी भी अल्लाह और उसके रसूल के फरमान का मामला है, सर तस्लीम खम कर दे। माँ और बहनों का मसला है, दुपट्टे का मामला आ जाए, पर्दे का मामला आ जाए, बेहयाई का मामला आ जाए, गीबत का मामला आ जाए, जुल्म और ज्यादती का मामला आ जाए, और एक दूसरे के साथ जो है वो बदखोई का मामला आ जाए, सर तस्लीम खम कर। नहीं, मेरे रब ने, मेरे रसूल ने मुझे मना किया है, बेगैरती नहीं करनी, बेहयाई नहीं करनी, फहाशी और उरियानी का काम नहीं करना, अपनी बहनों के साथ जुल्म नहीं करना, अपने खानदान की औरतों के साथ ज्यादती नहीं करनी। ईद का मौका है, कजनों से हनस हनस कर, दांत दिखा दिखा कर, मेकअप दिखा दिखा कर बातें नहीं करनी, मुसाफा नहीं करना। ये मेरा कजन है,
میرے چچا کا بیٹا ہے، میرے تایا کا بیٹا ہے، میرے ماموں کا بیٹا ہے، نہیں، وہ آپ کا اجنبی ہے، وہ آپ کا محرم نہیں ہے، اس کے ساتھ مصافحہ نہ کیجیے، اس کے ساتھ ہنس کے بات نہ کیجیے، یہ حرام ہے، یہ قربانی ہے، یہ نہ اسی کا نام قربانی ہے کہ میرے رب کا حکم آ گیا، میرے رسول کا حکم آ گیا، اس کے اوپر جو ہے وہ سر تسلیم کم کر دیا جائے۔ اس لیے بابے بلے شاہ نے پنجابی میں بڑے خوبصورت شعر کہے تھے، کہا تسبیح پھیر لی تے دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پھڑ کے ہوں، تسبیح پھیری جانا دل دے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ علم پڑھ لیا تے ادب نہ سیکھیا کی لینا ہی علم پڑھ کے ہوں، علم پڑھنے کا بھی ادب کے بغیر جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں۔ سے منا کوڑے خو کدے میٹھے نہیں ہوندے، پاویں سے منا کھنڈ پائیے ہوں، کوڑے خو جن میں نمکین اور کڑوا پن پایا جاتا ہے، اس میں جتنا مرضی چینی ڈالتے چلے جائیں وہ کبھی میٹھے نہیں ہوتے، وہ کبھی میٹھے نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے فرمایا چلے کٹ لے تو کچھ نہ کھٹیا کی لینا چلے کھٹ کے ہوں، جتنی مرضی زندگی عبادت میں صرف کر دے، اگر اصل تقوی اور پرہیزگاری حاصل نہیں ہوئی تو کوئی فائدہ نہیں۔ پھر آخر میں کہا کہ اللہ کے بندے تو کیا کر رہا ہے، تو کیا سوچ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ قربان کر، اپنے سر کو اللہ کے حکم کے اوپر جو ہے وہ جھکا دے۔ اگر تو ایسا کرنے والا بن جائے گا، تیری ریاضت کام آ جائے گی، تیری عبادت کام آ جائے گی، تیری محنت اور مشقت جو ہے وہ کام آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی خواہشات کو، اپنے مال کو بھی، اپنی جان کو بھی اور اپنی خواہشات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربان کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو، ہماری نمازوں کو قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرات، یہ عید قربانی کی عید بھی ہے اور تکبیرات کی عید بھی ہے۔ نمازوں کے بعد بھی اور بازاروں میں بھی آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے بلند آواز سے تکبیریں جو ہے وہ پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے وہ بلند کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی جو ہے وہ بیان کرتے رہیں جہاں بھی جائیں۔ اور اسی طریقے سے نماز عید کے لیے مصنوع طریقہ ہے، آتے ہوئے رستہ کوئی اور اختیار کیا جائے اور جاتے ہوئے رستہ کو دوسرا اختیار کیا جائے۔ اسی طریقے سے قربانی کے گوشت میں جہاں آپ کا اپنا حصہ ہے وہاں پہ آپ کے رشتہ داروں کا بھی حصہ ہے، اور اس میں غریب اور مسکینوں کا بھی حصہ ہے، غریبوں کو ضرور شامل کیجیے۔ وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تنگ دست ضرورت مند فقیر آدمی کو ضرور کھلائیے، تھوڑا ہی دیجیے لیکن ضرور دیجیے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں سارا سال گزر جاتا ہے، ان کو گوشت کی ایک لقمہ، ایک بوٹی جو ہے وہ کھانے کو نصیب نہیں ہوتی، وہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ مسلمان کب جو ہے وہ جانور ذبح کریں اور ہمیں بھی اپنی قربانیوں کے اندر جو ہے وہ شریک کر لیں۔ تھوڑا سا ان کو بھی شامل کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔